السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں جو عرض کرنے لگا ہوں بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ اگر 50 سال پرانا بھی جادو ہو اور ایسا جادو جو خاندانی چلا آ رہا ہو، ایسا جادو جو خاندانی چلا آ رہا ہو اور بعض اوقات وہ چیزیں خون میں سرایت کر چکی ہوں، انسان چارپائی پہ آ چکا ہو، جس کو کالا جادو کہتے ہیں، تو یاد رکھیں صرف 5 منٹ میں یہ جادو ختم ہو جائے گا۔ ایسا جادو جو خاندانی چلا آ رہا ہو تو یاد رکھیں یہ 5 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ جادوگر جب جادو کرتا ہے ہمیشہ اس کی شرائط میں سے ہے، شرکیہ الفاظ کہے گا، شیطانی چیزوں سے مدد مانگے گا، ناپاکی کی حالت میں کرے گا۔ بعض اوقات تو جادو کرتے وقت انسانی اعضاء کی ضرورت پڑتی ہے، بعض اوقات خون کی ضرورت پڑتی ہے، بعض اوقات ناپاک کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے، بعض اوقات وہ ناپاکی کی حالت میں، بعض اوقات نہیں بلکہ یہ جادوگر کی شرائط میں سے ہے۔ جادوگر کا جادو اس وقت کامیاب ہوگا جب وہ ناپاکی کی حالت میں جادو کرے گا۔ تو یاد رکھیں اس قسم کا سخت قسم کا جادو کیا گیا ہو جو خاندانی سلسلہ آ رہا ہو اور ایک بیماری ختم نہیں ہوئی دوسری آ گئی، ایک پریشانی ختم نہیں ہوئی دوسری آ گئی، گھر میں میاں بیوی میں نفرتیں ہیں، لڑائیاں ہیں، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، نافرمان ہیں، کاروبار جو بھی کرتا ہے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بے برکتی ہو گئی ہے، بچیاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، ظاہری طور پہ بچی بڑی خوبصورت ہے، ظاہری طور پہ بیٹا بڑا خوبصورت ہے، ایک دفعہ رشتہ آیا پھر دوبارہ جو ہے وہ دیکھنے آتے نہیں، یا بات پکی ہو گئی، پکی ہونے کے بعد اچانک سے منگنی ٹوٹ گئی۔ اسی طرح جو بھی کاروبار کرنا شروع کیا، کاروبار کے اندر نقصان ہونا شروع ہو گیا اور قرضہ سر پہ اتنا چڑھ گیا کہ قرضہ کیسے اتارا جائے، ظاہری کوئی سبب نظر نہیں آتا، گھر میں بے برکتی شروع ہو گئی۔ اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں اگر یہ جادو کی وجہ سے ہو چکے ہیں اور گھر میں ہر فرد چارپائی کا مہمان بن چکا ہے کہ ایک بندہ بیمار ہوا صحت مند ہو گیا، دوسرا بیمار ہو گیا، وہ صحت مند ہوا، تیسرا بیمار ہو گیا، یعنی گھر کے افراد چارپائی کے مہمان بن چکے اور گھر کا سربراہ مقروض ہو چکا، گھر کے بچوں کے رشتے نہیں آ رہے، میاں بیوی کے درمیان نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، بچے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، ذہنی ڈپریشن کا شکار ہوتے جا رہی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اب کریں تو کریں کیا۔ اس قسم کا اگر سخت قسم کا جادو ہو چکا ہو تو آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو ہوا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی باتیں بھول جایا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو ہوا تو کئی دن تک اس کا اثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ایک کام کیا نہیں ہوتا تھا مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھتے تھے کہ وہ کام میں نے کر لیا ہے جبکہ وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ تو جادو کے بعض اوقات دماغ پر اثر پڑتا ہے اور جادو کی چونکہ کئی اقسام ہیں اس کی تفصیل بڑی ہو جائے گی۔ بہرحال جس قسم کا جادو کیا گیا ہو کہ صحت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، رشتوں کی بندش کے اعتبار سے، انسان کے معاملات کے اعتبار سے، میاں بیوی کی محبت کو نفرت میں بدلنے کے اعتبار سے، بچوں کی فرما برداری کو نفرتوں میں بدلنے کے اعتبار سے، نافرمانی میں بدلنے کے اعتبار سے، اس قسم کا اگر جادو کیا گیا ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت پیارا کلام ہمیں دیا، قرآن پاک، فرمایا کہ اگر اس قسم کے حالات پیدا ہو گئے ہوں آپ نے دو کام کرنے ہیں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اس گھر کے سارے افراد ہمیشہ باوضو رہیں، گھر کے سارے افراد ہمیشہ باوضو رہیں اور گھر کے سارے افراد فجر کے بعد 9، باقی ہر نماز کے بعد 8 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔
आयतुल कुर्सी पढ़ने का तरीका ये होगा, अपनी आंखें बंद करनी है, अपनी आंखें बंद करके यूं अपने सीने की तरफ, दिल की तरफ तवज्जो करनी है और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देनी है। आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए ये तसव्वुर करना है, आप अपने पूरे जिस्म का अपना हिसार कर रहे हैं और अपने बीवी का अपना हिसार कर रहे हैं, अपने बच्चों का हिसार कर रहे हैं, अपने पूरे घर का हिसार कर रहे हैं, इस तसव्वुर के साथ कि आप पूरे घर का, बच्चों का, बीवी का अपना हिसार कर रहे हैं। इसी तरह बीवी भी इसी तरह हिसार करे, अपना हिसार बच्चों का, अपने शोहर का, बच्चे भी इसी तरह हिसार करें अपना, अपने घर का, अपने माँ-बाप का। ये हिसार करके अपने हाथों पे दम करें और पूरे जिस्म पे फेर दें। और कोशिश करें कि घर में अगरबत्ती पर दम कर दें और अगरबत्ती को रोज़ाना एक जो है जला के पूरे घर के अंदर अगरबत्ती की धुनी दें। इस अमल की बरकत से ना सिर्फ जादू ख़त्म होगा, बल्कि अल्लाह पाक आपकी बीमारियों को सेहत में बदल देंगे, आपकी परेशानियों को खुशियों में बदल देंगे, आपकी बेबरकती को रिज़्क की फरावानी में बदल देंगे, बेरोज़गारी को रिज़्क के बेहतरीन असबाब पैदा कर देंगे और आपका जो हासिद दुश्मन है, अल्लाह पाक उसको भी अंजाम तक पहुँचा देंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी ज़ाहिरी व बातिनी हाजात अपने ख़ज़ाना गैब से पूरी फरमाए।